513 ہجری کو پیدا ہونے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ افغانستان اور ایران کے درمیان میں ایک گاؤں تھا، سنجران، وہاں پہ پیدا ہوئی۔ لیکن ان کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنا ہے، صرف عرس منانے سے، یہ آج کل ہمارا مروجہ طریقہ کہ ہم نے ہر چیز کو دنیا داری کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جو بھی کام کیا، جو بھی عمل کیا، اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا۔ افغانستان کے علاقے میں ہی تھے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا یار محمد، بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، بڑا خوبصورت باغ، اور اس کے اندر اس نے تالاب بنا رکھا تھا۔ میں صرف قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کے تائید پہ ان کے اعمال اور کردار کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے صوفیاء اور اولیاء، جو صوفیاء ہی میں کہہ سکتا ہوں، جو پیران عظام ہیں، جن کے تحت لوگ ہیں، مرید ہیں، وہ اس کردار سے غافل نظر آتے ہیں۔ آپ چلے گئے، آپ نے وہاں پہ جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اتنے میں وہ بادشاہ آ گیا یار محمد۔ اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص میرے تالاب میں، میرے باغ میں ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے پوچھا ایسے کس نے داخل ہونے دیا؟ جب وہ وہاں سے نکلنے لگے نا، اپنی مرضی سے اٹھنے لگے، اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ان اونٹوں کو اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اونٹ اٹھ نہیں سکتے، بادشاہ کے ہیں نا، اس کے حکم کے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھیں گے۔ اس کے بعد باہر آ گئے، اب وہ اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ اس بادشاہ کو آپ کے پاس آ کر معافی مانگنی پڑی، اور اس نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرے گا۔ یہ ہے صوفیاء کا کردار۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا نا کہ صوفیاء جو بھی کام کرتے ہیں، اگر کبھی انہیں کرامت دکھانی بھی پڑے تو اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عام مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ رجب شریف کی ابتدائی تاریخیں ہیں، اور ان ابتدائی تاریخوں کے اندر عرس منایا جاتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ معاشرے کے اندر صوفیاء اور اولیاء کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا ہمیں اپنے پرانے صوفیاء اور اولیاء کے کردار سے سبق کیا ملتا ہے۔ ان کی ولایت کا مرتبہ یہ بارہا آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں یہ مقام و مرتبہ پہلے ملتا ہے کسب کے ذریعے، جیسا کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 پہلے شرطیں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ پانے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے یہ ولایت اور صوفیاء کا مقام نہیں مل سکتا۔ صوفیاء اور ولایت کا مقام پانے کے لیے پہلی شرط ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو رکھی، مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی وعملوا الصالحات، یعنی مومن تو ہو لیکن عمل کوئی نہ ہو،
اپنے آپ کو عاشق بھی کہے لیکن اس کی سیرت اسلام کے مطابق نہ ہو. جیسے ہمارے ہاں بہت اب اتنی توم پرستیاں آ گئی ہیں کہ لوگ ایسے بندے کو بھی جس کو نماز نہیں آتی اس کو بھی صوفی کا لقب دے دیتے ہیں. اس کے بھی پاؤں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ملے گا ہمیں سب کچھ. یہ ساری توم پرستیاں ہیں. صوفیاء اور اولیاء کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے لیے 2 شرطیں پہلے قرآن مجید میں رکھی گئی ہیں. 2 شرطیں تو دیکھیں. جس کا چہرہ ہی شریعت کے مطابق نہ ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے. جس کے چہرے میں داڑھی ہی سنت کے مطابق نہ ہو وہ کبھی بھی ولی یا صوفی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہ کرے. تو شریعت مطالعہ میں تو پہلی شرط یہی رکھی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے. صرف کلمہ پڑھنے پہ اکتفا نہیں کر لیا، یا کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کبھار ایک محفل منعقد کر لی یا اس میں آ گئے نعرے لگا دیے. تو یہ صوفیاء اور اولیاء کا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا. اس سے نہ بندہ صوفی اور ولی بن سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں جب بدرجہ اتم ہوں گی، بدرجہ اتم میں کہہ رہا ہوں، بالکل شریعت کے مطابق بندے کا ایمان بھی مکمل ہوگا اور اس کے اعمال بھی ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم پھر اسے دیتے کیا ہے. آخرت میں تو جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ 12 حدیث مبارکہ میں موجود ہے. میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج دنیا کے اندر ہی اس کی پہچان ہو جاتی ہے. میں پہچان اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مناتے ہیں سارے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نے ان کی زندگی سے کبھی کوئی بات سیکھی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو ظاہر مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ میں رتا شریف گیا ہوا تھا وہاں تقریر کرنے کے لیے، تو تھوڑا لیٹ ہو گیا، میرے 10-11 منٹ وہ ضائع ہو گئے. بہرحال چلیں جو تھوڑا ٹائم ہے اس کے اندر میں اپنے مضمون کو سمیٹوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا. جو بندہ کامل ایمان والا ہو اور اعمال والا ہو تو پھر ہم دنیا میں اسے یہ مقام دے دیتے ہیں کہ ہم اس کے دل، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ بندہ خود لوگوں کو جا کر کنونس نہیں کرتا کہ مجھے پسند کرو، بلکہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے روئے زمین کی. انسان تو ظاہر ہے ان کو مخاطب کیا گیا نا کہ وہ عاقل ہیں، لیکن ہر چیز اس میں داخل ہو گئی، تابع ہر چیز ہے کہ ہر چیز کی محبت اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، ہر کوئی اسے چاہتا ہے. جب یہ ولایت کا مقام مل جائے نا، یہ صوفی کا مقام مل جائے، تو پھر اس بندے کا کردار کیا ہونا چاہیے. میرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف ابتدا اس کو تمہید باندھنے کے لیے کہ اس کا کردار پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ کردار ہم نے دیکھنا ہے. اس کا کردار، کیونکہ یہ تو حدیث میں بھی اس کے ساتھ ہی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نا، چلو اس کا بھی تھوڑا سا لب لباب پیش کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو محبت کرنے کا انداز تو وہی ہوتا ہے کہ بندہ ایمان والا بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی کرے. جب اس کے اعمال صالحہ اتم ہوتے ہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے، ایمان کی تکمیل کی وجہ سے اپنے اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. احبہ، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ احبہ اس میں تفضیل ہے، باقی بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتے ہیں جبریل کو. جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، یعنی میرے بندوں میں سے فلانے بندے سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، اسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. جبریل تجھے حکم دیا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. اچھا، جبریل ظاہر حکم کا پابند ہے، جبریل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. تو
جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ رب جو محبت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہے کہ جبریل پھر آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب میں ندا ہوتی ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلانے بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، فَأَحِبُّوهُ، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ جب وہ سارے اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت پھر زمین والوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ جب یہ محبت اوپر سے آتی ہے، یہ بندے کو مقام و مرتبہ آسمانوں سے ملتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اب جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو میں اور آپ اپنی شریعت کی اصطلاح میں صوفی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ولی بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان صوفی اور ولی بن جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو آج کل کے مروجہ دور میں ہم ولی صوفی بنائے بیٹھے ہیں نا، ان میں یہ صفات نہیں ہے۔ میں کثرت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ہوں کہ جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ پھر ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اب ان کا کردار یہ نہیں ہے کہ صرف کسی محفل میں آ کر صرف دعا کر دیں، بلکہ ان کا کردار معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یا میرے جیسے اور ہزاروں بندے تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام پہنچاتے ہیں نا، تو مجمع میں سے کوئی ایک بندے کے دل میں ہماری بات اثر کر جائے تو ہمارے لیے یہی آخرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ ہدایت پا جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ اپنی طاقت کے مطابق جو کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو صوفی ہوتا ہے نا، ولی ہوتا ہے، جس کا مقام و مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس کے دل میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو محبوب ہوتا ہے۔ اب وہ جو تبلیغ کرے گا نا، وہ لوگوں کے اثر کرے گا، وہ جو کام کرے گا تو وہ لوگوں پہ اثر کرے، وہ جو دین کی خدمت کرے گا تو وہ صحیح اثر ہوگا، وہ صحیح دین کی خدمت ہوگی۔ تو ولی اور صوفی کا کردار، اب بے شمار کردار آتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا تھا میں اپنا موضوع وقت کے اندر ہی مکمل کروں گا۔ تو ایک کردار یہ ہے کہ صوفی اور ولی دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ دین کو پھیلائے، وہ دین کو پھیلاتا ہے اپنے اقوال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سیرت کی وجہ سے۔ ظاہر ہے اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب وہ جو عمل کرے گا نا، لوگ اس کو پسند کریں گے، لوگ وہ عمل ضرور کریں گے۔ وہ جو بات کہے گا تو لوگ اس بات کو قبول کریں گے۔ تو پھر اس کا معاشرے میں کردار کیا ہے؟ اس کا معاشرے میں کردار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی وہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا۔ جہاں تک یہ جو ہم بیان کرتے ہیں نا کرامتیں، ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ دیتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کرامت بیان نہیں کی جاتی، کرامت ظاہر نہیں کی جاتی، کرامت چھپائی جاتی ہے۔ کرامت کا اصل مقصد ہے چھپانا لوگوں سے۔ کرامت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب انتہائی ناگزیر حالت ہو، کہ کرامت کو ظاہر کیے بغیر کام نہ بنتا ہو، تو تب ولی کرامت ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ ولی اور صوفی ان کا کردار معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیرت، صورت، قول اور فعل سے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ ان کے اقوال کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے۔ تو صوفی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جہاں پہ آستانے ہوں وہاں پہ مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور صوفی خود ان کے سامنے بیٹھ کر زیارت بھی کرے اور کرائے اور تبلیغ بھی کرے، کیونکہ صوفی کو جب دیکھیں گے تو لوگ اس کی محبت تو ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی ہے، تو پھر جب وہ کلام کرے گا تو اس کا کلام تو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ اور وہاں پہ مدارس ہونے چاہیے جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہو، بچوں کی تربیت ہو، انہیں دین کے بارے میں بتایا جائے۔
یہ ہے صوفی کا معاشرے میں کردار۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حد درجے کے ایمان ہیں، مومن ہیں، پھر اتم ان کا ایمان اعمال صالحہ ہیں، ہم انہیں دنیا کی زندگی کے اندر مقام یہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ جس زمانے کے بھی ہوں، جس جگہ کے بھی ہوں، دنیا کا کوئی کونا ہو، کوئی زمانہ ہو، مومن ہوگا تو اس کے دل میں ان کی محبت ضرور ہوگی۔ جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں 513 ہجری کو پیدا ہونے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ یہ افغانستان اور ایران کے درمیان میں ایک گاؤں تھا، سنجران، وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، لیکن آج بھی ان کے تذکرے، آج یہاں پہ بھی ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ ہم میں سے کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں، ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنا ہے، صرف عرس منانے سے، یہ آج کل ہمارا مروجہ طریقہ کہ ہم نے ہر چیز کو دنیا داری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ان کی سیرت سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا، جو بھی عمل کیا، اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا۔ اب ان کی کرامتوں میں سے یہ بڑی مشہور کرامت ہے، افغانستان کے علاقے میں ہی تھے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا یار محمد، بڑا ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک باغ بنایا ہوا تھا، بڑا خوبصورت باغ، اور اس کے اندر اس نے تالاب بنا رکھا تھا۔ اب یہ حدیث نہیں ہے، اگر کوئی اس کا انکار بھی کر دے تو انکار کرنے والے کو کافر نہ کہیے گا۔ ہمارے یہاں تو اب مشینیں لگی ہوئی ہیں نا کہ ہم کفر سے نیچے نیچے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ میں صرف قرآن مجید کی آیت اور حدیث مبارکہ کے تائید پہ ان کے اعمال اور کردار کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے صوفیاء اور اولیاء، جو صوفیاء ہی میں کہہ سکتا ہوں، جو پیران عظام ہیں، جن کے تحت لوگ ہیں، مرید ہیں، وہ اس کردار سے غافل نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کام نہیں کر رہے، اس لیے مجھے ضرورت پڑی اس بات کو آگے پھیلانے میں کہ وہ اس باغ میں چلے گئے، اس میں تالاب تھا خوبصورت، وہ اس میں نہایا کرتا تھا، صاف پانی تھا۔ آپ چلے گئے، آپ نے وہاں پہ جا کر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اتنے میں وہ بادشاہ آ گیا یار محمد۔ اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص میرے تالاب میں، میرے باغ میں ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے پوچھا ایسے کس نے داخل ہونے دیا؟ تو وہ خوف میں پڑ گئے کہ ہم انہیں بھی نہیں روک سکتے تھے، اب بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جب وہ وہاں سے نکلنے لگے نا، اپنی مرضی سے اٹھنے لگے، تو اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ان اونٹوں کو اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اونٹ اٹھ نہیں سکتے، بادشاہ کے ہیں نا، اس کے حکم کے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے صرف اتنا فرمایا ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھیں گے۔ اس کے بعد باہر آ گئے، اب وہ اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ اس بادشاہ کو آپ کے پاس آ کر معافی مانگنی پڑی، اور اس نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرے گا۔ تو یہ ہے صوفیاء کا کردار۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا نا کہ صوفیاء جو بھی کام کرتے ہیں، اگر کبھی انہیں کرامت دکھانی بھی پڑے تو اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے دکھاتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے دکھاتے ہیں۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے صوفیاء کا۔ اللہ کرے کہ ہمارے صوفیاء میں بھی یہ کردار پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ